السلام علیکم. آپ سب کو خوش آمدید. تھینک یو فار کمنگ. وہ اسلامک آرٹ کا مختصر سا یہ تعارف ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کا یہ سلائڈ شو آپ کو دکھا لوں تاکہ صرف خالی گولی باتیں نہیں ہوں، کچھ آنکھوں میں بھی جائے. تو یہ کافی سال پہلے میں نے بنایا تھا. یہ اردو میں بھی ہے مگر یہ والا میں چلا لیتا ہوں جو انگریزی میں ہے. ساتھ ساتھ میں ہم اردو میں بھی بات کرتے جائیں گے رستہ. جی اچھا مطلب کیونکہ ایسے بول دیں گے اس لیے سب وائس پوری آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. آ جائیں گے. تو یہ انگریزی میں اگر ہم بات اردو میں کریں گے تو میرے خیال میں یہ پھر بہتر رہے گا کہ اس طرح سے. تو اسلامک آرٹ کیا ہوتی ہے، اس کے حوالے سے مختصر سی ایک آپ کو یہ بصری ایک اس کا تعارف ہے. میں آپ کو پھر دے دوں گا جو. اوکے سو چل رہی ہے. جی وہ تھوڑا وقت لے گا. اچھا وقت لگے، ٹھیک ہے. سے لگ رہا ہے یہیں پہ پھنسا ہوا لگے نا. It seems to be stuck. کنیکٹ کر لیتا ہے نا. اچھا اس طرح کر کے اچھا ڈسکنیکٹ کر لیں. دیکھو ہاں ٹھیک. جی اچھا اوکے آئی تھنک وی آر ریڈی ٹو گو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو اس سے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ تو خیر میرا نام ہے، ساتھ میں میرے عامر اصغر صاحب ہیں جو اسی شعبے میں جامعہ کراچی میں خطاطی کے استاد ہیں. اور یہ شعبہ ہمارا 2010 سے قائم ہے. تو خیر تو اسلامک آرٹ کے لحاظ سے سب سے اہم اگر آپ کو ایک تصویر آپ کو ذہن نشین کرنی ہے تو یہ تین جو ہیں زبانیں ہیں اسلامک آرٹ کی. آپ کہہ لیں کہ یہ ذیلی فنون ہے، تین فنون ہیں جس پہ اسلامک آرٹ مشتمل ہے. تو دے ایکچولی 3 آرٹس. ٹھیک ہے. سو اف آئی جسٹ گو بیک ٹو اٹ یا تو خطاطی سب سے معروف ہے. گرہ یہ آپ لوگ پہچانتے ہوں گے، اسے ہم یہاں پہ گرہ کہتے ہیں، جیومیٹرک آرٹ. اسے عرب دنیا میں زخرفہ ہنسیہ کہتے ہیں. اور یہ فلورل آرنامنٹ یا نقاشی یہاں کہلاتی ہے. عرب دنیا میں سے زخرفہ نبتیہ کہتے ہیں، یعنی کہ پلانٹ آرنامنٹ یا پلانٹ آرنامنٹیشن، پلانٹ بیسڈ آرنامنٹیشن. ٹھیک ہے. تو یہ اسلامک آرٹ کے بلڈنگ بلاکس ہیں. یہ کیوں ہیں، کس وجہ سے ہیں بھئی، ہم اس میں جب ان کا باری باری آئے گی بات تو کریں گے. اچھا اسلامک آرٹ ایک روایتی فن ہے، یعنی وہ آرٹسٹ کے ذاتی جذبات کے اظہار کا نہیں ہوتا میڈیم، مگر ایک تہذیب جو ہے اسلامی تہذیب اس کی عکاسی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سو اٹس ناٹ ماڈرن، اٹ از ناٹ اباؤٹ پرسنل سیلف ایکسپریشن بٹ اٹ از اباؤٹ ایکسپریسنگ دا ویلیوز آف اسلامک سویلائزیشن. ٹھیک. یہ عامر صاحب کا شعبہ ہے. تو سب سے مشہور و معروف خطاطی، اور یہ کون سا خط ہے یہ آپ کو عامر صاحب بتا سکیں گے. جی اس میں جو آپ کو جو ایویڈنسز مل رہے ہیں نا، یہ زیادہ تر خط ثلث کے ہیں. اور خط ثلث جو ہے وہ تقریباً 6 7ویں ہجری میں ایویلیویٹ ہوا تھا. اس سے پہلے کا جو فونٹ تھا وہ خط کوفی تھا، جو ہم جیومیٹریکل فارم میں کچھ لکھا ہوا ہم دیکھتے ہیں. تو ابھی جو یہاں پر جو آپ کو ڈسپلے میں نظر آ رہا ہے یہ خط ثلث ہے اور اس کی بہت معنیت ہے. اور یہ خط کوفی ہے جو آپ کے دائیں طرف نظر آ رہا ہے اسکرین پہ. اس کے علاوہ جو بائیں طرف میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے یہ بھی خط کوفی میں ہے.
یہ سب سے یہ سمجھ لیجیے کہ اسلامک سویلائزیشن کا یہ سب سے پہلا فونٹ ہے، اور اس کے جو ماہر خطاط جو ہوا کرتے تھے وہ اہل کوفہ تھے، تو اسی کی نسبت سے اس کا نام جو ہے وہ خط کوفی رکھا گیا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا ہے، اس کے بعد ایک ایگزامپل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا۔ تو یہ ہمارے اکابرین نے اس کو اپنایا ہے، اور اس کی یہ سب سے بڑی سگنیفیکنس ہے، اور اس فن کو جو پذیرائی دی گئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند حاصل ہے اس کو، اور اس حوالے سے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس میں حصہ ہے بہت زیادہ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے والا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اور ہمارے سامنے جو ان کی پرسیپشنز ہیں وہ مختلف ہیں کہ یہ خلفاء بھی رہے ہیں، اور یہ مجاہد بھی رہے ہیں، اور یہ سپاہی بھی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی کردار کی جو اصل جو کردار سازی کی ہے وہ اس فن نے بہت زیادہ کی ہے، تو اس کی بہت بہت گرام ویلیو ہے ہمارے اسلامک کلچر میں، اور جو سب سے پہلا جو ہمیں ڈینٹ ڈالا گیا تھا وہ اسی طرف سے ڈالا گیا تھا۔ اچھا، پھر کوفی سے خط جب آگے بڑھتا ہے کی کہانی، وہ دو ڈائریکشنز میں جاتا ہے۔ ون از جیومیٹرک کہ زیادہ جسے کوفی مربع کہتے ہیں، جو فن تعمیر میں استعمال ہوتا ہے، جو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اینٹوں کے ساتھ یہ بہت آسان تھا، اینٹوں کی ایک سائڈ کو گلیز کر کے اس پہ کاشی کاری کے ساتھ اس سے سجاوٹ جو تھی، تو عمارتوں کی آرائش میں یہ بہت استعمال ہوا، تو یہ اسکوائر کوفی انگریزی میں کہتے ہیں، کوفی مربع۔ اور دوسری طرف جو خط ڈیولپ ہوتا ہے وہ کرسو خطوں کی طرف جاتا ہے، اور جیسے یہ ہے تو اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے نستعلیج، اور اوپر خط دیوانی ہے، ان کے بارے میں عامر صاحب آپ کو بتائیں گے۔ پر ایک سائڈ کے لیے اگر پیچھے جائیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شروع کے جو خط کوفی تھا اس میں دونوں ایلیمنٹس موجود تھیں، اس میں ورٹیکل اور ہاریزونٹل بھی موجود ہے، اور اس میں گولائی بھی ہے، تو اسی کو آپ سمجھیں اس میں سے دو شاخیں نکلتی ہیں خطاطی میں، ایک جو عمارتوں میں اور اس طرح آرائشی خط زیادہ ہوتا ہے، ڈیزائن آپ کہہ لیں کہ ڈیزائن کی طرف زیادہ استعمال ہوتا ہے جو کوفی مربع ہے، دوسرا جو ہے وہ خوش نویسی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، قلم کے ساتھ لکھنے میں۔ جی، خط کوفی میں جیسے سر رضوان نے بتایا کہ یہ بہت جگہوں پر استعمال ہونے والا خط ہے، تو اس کے ہر دور میں کچھ نہ کچھ اس میں نیا اضافہ ہوا۔ اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں ہسٹری میں پڑھیں گے تو اس کی تقریباً کوئی 20-25 کے قریب مختلف اقسام ہیں، تو اس میں جو بنیادی اصول ہے ورٹیکل، ہاریزونٹل اینڈ سرکولر لائنز کا، وہ ہر جگہ سیم ہے، بٹ اس کے یوزز کے حساب سے اس کے خط میں، اس کے قلم کے سائز میں اور اس کے استعمال میں فرق ہم دیکھتے ہیں، اور بہت زیادہ اس میں ویرائٹی ہے، اور اس کی جو ترویج ہے وہ ہمارے اس انڈو پاک تک موجود ہے، کیونکہ جب اسلام پھیلا اور اصحابہ کرام یہاں تک سفر کر کے آئے، تو ابھی ریسنٹلی ابھی ہم اگر اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ہمیں سندھ میں اور ملتان میں اور اس یہاں سے ہوتے ہوئے پوری اس بیلٹ میں آپ کو کہیں نہ کہیں 1000 سال پرانی یا 1200 سال پرانی آپ کو ایسی عمارتیں ملیں گی کہ جن میں آپ کو یہ خط کا استعمال بڑی آسانی سے نظر آ جائے گا۔ پھر آگے یہ خط نسخ ہے، اس میں جو دو خطوط کا استعمال ہوا ہے، یہ جو مین جو فصر جمیل جو لکھا ہوا ہے، یہ فصبر جمیل، تو یہ جو فونٹ ہے یہ خط نستعلیق کہلاتا ہے۔ اس کی جو بنیاد ڈلی تھی وہ فارس سے ڈلی تھی، ایران سے ڈلی تھی موجودہ، اور اس میں بہت جو نامور جو خطاط مشہور ہیں وہ میر علی تبریزی کا نام زیادہ اس میں آتا ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ ان کے دور سے بھی پہلے رکھ دی گئی تھی، تقریباً 14ویں صدی عیسوی ہے غالباً، تب سے یہ اس کا اجرا شروع ہوا ہے، اس کا استعمال کرنا شروع کیا، اور یہ جب سلاطین یہاں آئے انڈو پاک میں، مغلیہ سلطنت جب قائم ہوئی، اس سے پہلے غزنوی دور آیا، تو ان سب میں انہی علاقوں کے خطاطین کو یہاں لایا گیا، اور اس فن کو پھیلانے کے لیے، اس کی کتابت کے لیے، تو یہاں پر اس کا الگ ایک اسلوب قائم ہوا۔ تو اس میں وہ دہلی کے خطاط یا لکھنؤ کے خطاط، انہوں نے جب اپنا اس میں حصہ ڈالا تو انہوں نے اپنا ایک خاص ایلیمنٹ اس میں ایڈ کیا۔ تو ابھی جو آپ کے جو زیر سماعت ہے یہ خط، یہ تو خاص طور پر فارسی انداز ہے،
تو جو اہل فارس جس انداز میں لکھتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر ہم اپنے یہاں اگر ہم رواج میں دیکھیں اس خط کو, تو اس میں ہمیں خط دہلوی نستعلیق کا استعمال بہت زیادہ نظر آتا ہے. خاص طور پر ہمارے ٹکٹس ہو گئے, ہمارے جو گورنمنٹ کے جتنے بھی ایسے ڈاکومنٹس ہیں, اس میں زیادہ تر جو مستعمل ہوا ہوا خط ہے وہ دہلوی نستعلیق ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں کتابی خط ہے, جو ہم عام طور پر اپنے یہاں کتابوں میں دیکھتے ہیں, نصاب کی کتابوں میں یا اخبارات میں, تو وہ خط نستعلیق پروینی ہے, جس کا تعلق خاص طور پر یہاں لاہور سے ہے. تو اس کی بنیاد یہاں ڈلی ہے. تو اس کی بھی آگے بہت ساری مختلف برانچز ہیں. اہل عرب میں بھی اس خط کا بہت اچھا استعمال ہے, لیکن بہت کم ہے. اس خطے میں اس خط کا استعمال زیادہ ہے. افغانستان ہو گیا, ایران ہو گیا, پاکستان ہو گیا, بنگلہ دیش ہو گیا, انڈونیشیا تک ہے, ملیشیا, ایون ہر جگہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اس کی ہلکی سی صورت جو ہے وہ اس خاص ایریے کے کلچر کی وجہ سے تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے. اوپر جو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ رہے ہیں اور وہ ساری عبارت جو دیکھ رہے ہیں وہ سب خط دیوانی میں لکھی ہوئی ہے. اور یہ 3-4 ایسے بنیادی فونٹس ہیں کہ اگر ہم اس کو ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو ان کے لیے ایک ہی نام تجویز ہوتا ہے, اور وہ ابن مقلہ ہیں, جن سے منسوب ہے کہ وہ خط نسخ اور خط ثلث, خط محقق, خط دیوانی, ان کی انہوں نے بنیاد رکھی. اور بنیاد سے مراد یہ کہ پہلے سے کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت یہ مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے یہ تمام خطوط رائج تھے. تو جو ان کو یہ بغداد کے رہنے والے تھے اور مطلب گورنر تھے اپنے دور میں, اور انہوں نے بہت کام کیا اس میں. آج ان اصولوں پر ہم خط نسخ اور ثلث کو لکھتے ہیں یا خط محقق کو لکھتے ہیں, اس میں سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ ابن مقلہ کا رہا ہے. اچھا, کہنے کا سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو خطاطی کو رائج کیا گیا ہے وہ مختلف ضرورتوں اور مختلف اہمیتوں کے ساتھ اس کو رائج کیا گیا ہے. اور اس میں جو سب سے ٹاپ پہ جو آپ کو خط نظر آتا ہے دائیں والے فریم میں, وہ خط نسخ ہے, اور یہ مخصوص ہوا تھا قرآن مجید لکھنے کے لیے. اس میں جو کرسیو کروز ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈسٹنسز ہیں, اس میں یہ اہل عجم کے لیے اس کو پڑھنا بہت سہل ہے, کیونکہ جب ہم اس کو واولز کے ساتھ استعمال کرتے ہیں الفاظ کو, جیسے زیر زبر پیش ہے, تو اس کو پریسائسلی ہم آرام سے ان پلیسز کے اوپر آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. جبکہ بائیں طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ خط کوفی ہے, اور یہ خط کوفی جو ہے وہ اہل عرب کے لیے پڑھنا اور سمجھنا بہت سہل تھا, بہت آسان تھا. تو جب ضرورت محسوس ہوئی کہ عرب سے قرآن مجید یا دین جب عجم میں پہنچا, تو وہاں پر اس پیغام کو اس احسن طریقے سے ڈیلیور کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ لوگ اس کو آسانی سے ریڈ کر سکیں. تو پھر سب سے پہلا جو کنٹریبیوشن تھا خط کے حوالے سے وہ خط نسخ کا تھا. یہ خط ایسا ہے کہ اس کے بہت سارے معنی بھی نکالے جاتے ہیں. کئی جگہوں پر اس کو آپ اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے اس نے اس سے پہلے کے تمام خطوط کو قرآن مجید لکھنے کے لیے منسوخ کر دیا. اور دوسرا اس کا جو ٹرانسلیشن بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس خط کو ٹریس کرتے ہیں, آپ اس کو کاپی ٹو کاپی لکھتے ہیں. جب آپ ایک صحیفے کے بعد دوسرا صحیفہ لکھتے ہیں تو اس کو لکھنے کے لیے آپ کو پچھلے والے کا ریفرنس ایز اٹ از انہی اسٹروک کے ساتھ اور اسی پلیسنگ کے ساتھ استعمال کرنا ہوتا ہے. تو یہ اس کے دونوں معنی آ جاتے ہیں اس میں. پھر اس کے بعد آپ نیچے ثلث کو دیکھتے ہیں, ثلث کے بعد محقق خط ہے, پھر اس کے نیچے نستعلیق ہے, اور سب سے آخر میں رقاع خط ہے. رقاع خط اس وقت پاکستان کے علاوہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں یا جو بھی اسلامی ممالک ہیں, ان کے اندر اس خط کو ایک بنیادی اہمیت حاصل ہے. یہ خط اسکولوں سے لکھنا اور لکھانا شروع کیا جاتا ہے, اور اس میں جب آپ وہاں پر وزٹ کرتے ہو تو آپ کو بہت ساری جگہوں پر جو وربل رول سائنس جو ملتے ہیں وہ ساری اسی فونٹ میں ہوتی ہے. ان کے رسالے اسی فونٹ میں لکھے جاتے ہیں, رسالے بھی اسی فونٹ میں لکھے جاتے ہیں. تو اس میں بھی نا آپ سملیرٹی چیک کر لو گے کہ کہیں نہ کہیں انسپریشن پچھلے خطوط کی کہیں نہ کہیں اس میں ایڈٹ ہے. عثمانی یہ رائٹ والی سائڈ پہ, لیفٹ والی سائڈ پہ جتنے بھی آپ کو جو نظر آ رہے ہیں نا خطوط, وہ سب کوفی کی مختلف قسمیں ہیں, کوفی کی ٹائپس ہیں وہ. اس میں یہاں پر فونٹس کی الگ الگ ٹائپس ہیں, تو اس کا پھیلاؤ کچھ اور ہے, اس کی ویلیو کچھ اور ہے. خط کوفی کی بہت ایک خوبصورت خط ہے, بہت نفیس خط ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ والے جو خطوط ہیں یہ خطوں کے حساب سے ڈرائیو ہوئے ہیں, ضرورت کے تحت ڈرائیو ہوئے ہیں. کچھ خطوط جو ہیں ان میں وہ آرائشی استعمال ہوتے رہے ضرورتوں کے تحت, اور کچھ جو خطوط ہیں وہ کتابت کے لیے مخصوص ہوئے ہیں.
اور کچھ خطوط ایسے ہیں کہ جو دونوں آپ کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرتے ہیں. جیسے اس میں خط نستعلیق ہے. خط نستعلیق کو اگر آپ دیکھو تو یہ کتابی صورت میں بھی آپ کو بہت جگہوں پر ملتے ہیں, اور عمارتوں میں آرائش کے طور پر بھی استعمال ہوئے ہیں, بڑی بڑی آیات کو بڑے بڑے, کیونکہ اس خطے میں فارسی زبان کا عمل دخل کافی لمبے عرصے تک رہا ہے. تو ہمارے یہاں جو پرانے وقتوں کے جو مقابر ملتے ہیں یا جو مساجد ملتی ہیں, ان میں جو ترجمے لکھے جاتے ہیں قرآن مجید کی آیات کے, تو وہ یا تو فارسی میں ہوتے ہیں یا اردو میں ہوتے ہیں. تو اس استعمال کے لیے, اس زبان کو بیان کرنے کے لیے یہ سب سے خوبصورت فونٹ ہے خط نستعلیق. آج سے تقریباً 50-55 سال پہلے تک ہمارے یہاں یہ رواج تھا کہ ہم لوگ تختیاں لکھا کرتے تھے, سلیٹ لکھا کرتے تھے, اس میں قلم اور دوات کا استعمال بہت زیادہ کیا کرتے تھے. بنیادی طور پر یہ جو فن ہے یہ صرف ایک فن نہیں ہے, یہ آپ کی کردار سازی اور آپ کے اندر کا جو صبر ہے اور استقامت ہے, یہ اس کو ڈیفائن کرنے والا آرٹ ہے. اس میں جب تک کہ آپ کی ذات اور آپ کا ظاہر اور باطن خالص نہیں ہوتا, اس وقت تک آپ اس کی روح تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ آپ کی دونوں تسلیاں کرتا ہے, آپ کی جمالی تشنفی بھی کرتا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کی جو علمی تشفی ہے اس میں بھی یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. جی, یہ پروینی اس کے اسٹروکس اور اس کے کچھ ڈیٹیلز ہیں, جو نزاکت ہوتی ہے نا خط کی, جو باریکیاں ہوتی ہیں, جو ایکسٹرا آرڈنری ڈیٹیلز ہوتی ہیں, جو کہ اور کسی خط میں اس صنف کے نظر نہیں آتی ہیں, لیکن اس میں اس کا اینگل جو ہے یا اس کی جو خوبصورتی ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو جتنے بھی خطوط ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر بہت مسلم ہیں, لیکن ہر علاقے کا اپنا ایک خاص ایلیمنٹ ایڈڈ ہوتا ہے. تو وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ اس میں آپ کو پروینی کے نام سے نظر آئے گا, کہ اس کے اندر کی جو ڈیٹیلز ہیں اور اس کے جو نہیں, شخصیت کا نام نہیں ہے یہ اس کی جو نزاکت ہے فونٹ کی, اس کی ایک مثال ہے. یہ نقاشی ہے جو کہ کافی مشہور و معروف ہے اسلامی فن. یہ منفرد آپ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اسلامی دنیا میں ہوتا ہے, مخصوص اسلامی دنیا میں. یہ چین و جاپان میں بھی اس قسم کا کام کیا جاتا ہے. تو فلورل آرنامنٹ, اور عموماً جو نقاش ہیں اسے جنت کی علامت, یعنی جنت کے باغات جو کہ پھول اور پھل کے باغات ہیں, اس کے طور پہ سے لیتے ہیں. اس کا ایک جواز ایک ہے خطاطی کے بعد. اس کا ایک ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ ایک صحابی کے پاس ایک مصور آئے جو نو مسلم تھے. انہوں نے پوچھا کہ میرا تو کاروبار یہی ہے کہ میں چیزیں تصویر بنا کے بیچتا ہوں, تو میں کیا بناؤں. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. تو انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ تم پھول پتے وغیرہ, بیل بوٹے, ایسی چیزیں بناؤ. تو نقاشی کا پھر وہاں سے آغاز ہوتا ہے. اور مسلمانوں میں کیونکہ تصویر کشی پر ممانعت تھی شروع کے زمانے میں, اس کا تعلق جو تھا لوگوں کے ذہن میں بت پرستی سے تھا. تو اس زمانے میں پکچرز ایز کمیونیکیشن کا تصور نہیں تھا کہ آپ اس کے ذریعے چیزیں سمجھائیں یا چیزیں سمجھیں یا ابلاغ ہو, تو اس وجہ سے یا ذاتی اظہار ہو, کہ اس زمانے میں تصویر کا مطلب بت پرستی ہی تھا. تو اس لیے نقاشی کو ایک خاص اہمیت حاصل ہوئی اور مسلمانوں کے یہاں اس کو اپنایا گیا. تو اس کی بھی کچھ بنیادی ایلیمنٹس ہوتی ہیں نقاشی کی. جو بیل بوٹے ہوتے ہیں ان کے اپنے نام ہوتے ہیں. ترکی میں خاص طور پہ اس فن کو بہت ترقی حاصل ہوئی, مگر یہاں کی بھی اپنی روایت ہے, ہر جگہ کی اپنی روایت ہے. اور یہ تینوں جو فن ہیں, خطاطی, نقاشی اور جیومیٹری یا گرہ, یہ پوری اسلامی دنیا میں پائے جاتے ہیں. بس ان کا تناسب الگ ہوتا ہے, کسی کے یہاں ایک چیز زیادہ ہوتی ہے, دوسری چیز کم ہوتی ہے, کسی کے یہاں برابر ہوتی ہیں. تینوں جو اسلامی فنون ہیں ہمارے, خطاطی, گرہ, نقاشی, یہ کسی بھی میڈیم پہ ہو سکتے ہیں, کسی بھی سطح پہ کیے جا سکتے ہیں. دیواروں پہ ہوتے ہیں, کاغذ پہ ہوتے ہیں, کپڑوں پہ ہوتے ہیں. تو دے آر ویری ورسٹائل, کیونکہ کسی ایک چیز تک محدود نہیں ہے. اچھا, پھر خطاطی کو گرہ کے ساتھ بھی اور نقاشی کے دونوں کے ساتھ ان چیزوں تینوں چیزوں کو آپس میں ملایا بھی جا سکتا ہے. سو یو ول فائنڈ ایگزامپلس جو کہ بیچ میں ہیں خطاطی اور نقاشی کے, یا نقاشی اور گرہ کے, تو ان کو آپس میں ملایا بھی جاتا ہے. ایک وقت میں کوئی ایک ہی چیز کا ماہر ہوتا, یہ بہت مشکل ہے, کیونکہ اب بہت مشکل ہو گیا ہے کہ کوئی بیک وقت ماہر خطاط بھی ہو اور ماہر نقاش بھی ہو, یا بہت اچھا گرہ ساز بھی ہو اور بہت اچھا نقاش بھی ہو. تو دیٹ از ڈیفیکلٹ. ان میں عموماً لوگ اسپیشلائز کرتے ہیں.
اچھا یہ دو نمونے ہیں، یہ دائیں ہاتھ پہ جو ہے ملتان سے ہے اور کاغذ پہ ہے، جو الٹے ہاتھ پر ہے وہ ٹائلز میں ہے، صحیح کاشی گری. تو کاشی کاری جو ہے، اور یہ ایران سے کاشی کاری ایک بہت ایک مقبول فن رہا ہے مسلم دنیا میں، سیرامکس. کہ یہ ملتان کے ایک بہت بڑے استاد تھے، نقاشی کے استاد ملک عاشق صاحب. ان کا خاندان جو ہے وہ حضرت بہاؤالدین زکریا کے زمانے سے نقاش ہے، اور جو اکثر عمارتیں ہیں ملتان میں، توسہ شریف اور ساؤتھ پنجاب میں مزارات اور مساجد، ان کے آرائشی کام انہی کے خاندان کا ہے. اور اکثر یہ تسلسل میں بھی یہ فن چلتا ہے ورثے میں، کیونکہ اب یہ تعلیمی اداروں میں ہم پڑھا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، کلاسز ہیں. پر پچھلے زمانے میں اس طرح استاد شاگرد کے طور طریقے پہ ہی چلتا تھا. تو عاشق صاحب کی وجہ سے ہمارا جو شعبہ ہے جامعہ کراچی میں، ان کی بدولت شروع ہوا. واز دی انسپریشن پہ ہے. تو یہ وہ جو روایت ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں وہ صحابی، ان کا ذکر ہے اس میں. انہوں نے کہا کہ بھئی تم پھول پتے بنا لو، شبیہ نہیں بناؤ انسانی یا جانور کی، حیوان کی یا انسان کی تصویر کشی نہیں کرو، کہ پینٹ بوٹے بنا لیا کرو. تو یہ اس طرح سے روایت جو ہے پھیلتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ایک معنویت جو ہے کہ جنت کے باغات، اس کے ساتھ اس کا تناسب ظاہر ہے کہ آپ پھول پتے ہی بنا رہے ہیں تو اٹ ریپرزینٹس پیراڈائز. اچھا جی، پھر آتے ہیں میرے موضوع کی طرف. گرا، جسے انگریزی میں آپ جیومیٹرک آرٹ کہیں گے، اسے عرب دنیا میں زخرفہ ہنسیہ کہتے ہیں، مراکش میں سے تستیر کہتے ہیں. تو اس کے الگ الگ نام ہیں الگ جگہوں پہ، بٹ دس از فاؤنڈ آل اوور دا مسلم ورلڈ. یہ بھی صرف اسلامی دنیا میں نہیں ہوتی جیومیٹرک آرٹ، کیلٹک آرٹ میں ہے، کچھ گریکس اور رومنس میں تھا، وہیں سے مسلمانوں نے لیا تھا رومیوں سے. مگر اس حد تک اس کو ترقی یافتہ اس کی صورت نہیں تھی. اور اس میں بھی بیچ میں جو خالی جگہ ہوتی تھی اس میں وہ تصویریں لگا دیتے تھے، شبیہ لگا دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں نے اس سے پیورلی جیومیٹری کیا اور اسے زیادہ اس کی ترقی کی. تو جو بھی جیومیٹری ہوتی ہے وہ ایک مرکز سے نکلتی ہے، پوائنٹ سے، سینٹر سے نکلتی ہے، اور تو آپ کی توجہ ایک مرکز پہ مرکوز ہوتی. لہٰذا مسلمانوں کے لیے جو تھا یہ معنی سے خالی نہیں تھی یہ بات. یہ کچھ نمونے ہیں لکڑی پہ، وہی جو ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ الگ الگ میڈیا استعمال ہوتا ہے. دائیں ہاتھ پہ لکڑی ہے، الٹے ہاتھ پہ وہ پلاسٹر ہے، اور وہ ہے ہاں پتھر، سنگ تراشی ہے، مختلف چیزیں. اچھا، جالیوں میں بہت ہم کو یہ دیکھتے ہیں، گرا دیکھنے کو ملتی ہے. یہ جو اس میں یہ جالی میں جو ڈیزائن بنا ہوا ہے، سب سے عام، سب سے جو آپ کہہ لیں مقبول ڈیزائن ہے مسلم دنیا میں، یہ نفس الرحمن. یہ ڈیزائن عموماً ڈیزائنس کے نام نہیں ہوتے عموماً، مگر اس کا نام ہے، یہ نفس الرحمن کہلاتے ہیں. یہ کچھ اور نمونے ہیں جالیوں کے. تو اس طرح یہ بنائی جاتی ہے، یہ آغاز اس طرح ہوتا ہے. اس سب نقاشی کے ذمے بناتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف چیزیں ہیں، دھات ہے، یہ ٹائلز ہیں، یہ چمڑا ہے جس کے گدے کشن بنتے تھے، اور سب میں اس میں گرا سے آرائش کی گئی ہے سب. اور یہ ہشت گوشی نجم جو ہے یہ بہت مقبول ہے مسلم دنیا میں. تو وہی ڈیزائن ایک دروازے پر ہے اور ایک میز پر ہے، دونوں میں مرصع کاری کی گئی ہے، انلے کا کام ہے. اس میں سیپ ہے جو سفید آپ کو دکھ رہی ہے، اور اس میں تانبا ہے. ادھر بیت المقدس، یہ شاہ نعمت اللہ ولی کا مقبرہ ایران.
جن کی پیش گوئیاں کافی مشہور ہیں بہت سارے اضافوں کے ساتھ یہاں پہ. اچھا جی، تو نقاشی گرا، تو گرا میں ایوری تھنگ از کمنگ آؤٹ آف ٹو بیسک شیپس. جب آپ اسے عملی طور پہ بنائیں گے تو اسکوائر اور سرکل، ٹھیک ہے، سرکل اینڈ دا اسکوائر. تو اس کے پیچھے کافی معنویت بھی ہے. یہ ضروری نہیں کہ جو لوگ، جب لوگوں نے اسے شروع کیا تو اس وقت وہ اس معنویت سے آگاہ تھے، پر وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ جو آدمی کرتا ہے اس پہ وہ غور بھی کرتا ہے، تو یہ چیز زیادہ آپ کہیں بامعنی ہوتی گئی وقت کے ساتھ. مسلمان جو تمام مسلمان جو آرٹسٹ تھے، چاہے وہ خطاط تھے یا نقاش تھے یا گرا ساز تھے، انہیں اپنے کام میں زیادہ معنویت نظر آنے لگی. جیسے خطاطی میں جب آپ شروع کرتے ہیں کسی حرف کو تو الف کی صورت میں ہی قلم کو پکڑا ہوا ہوتا ہے، اور آخر میں بھی الف کی صورت ہوتی ہے، الف بنانے کی صورت، چاہے حرف کوئی بھی ہو. تو اول اور آخر اللہ تعالیٰ کو رکھنا. اور پھر ایک نقطے سے جب آپ جیومیٹری میں شروع کرتے ہیں، ایک مرکز پہ ہر چیز آتی ہے، تو ایک پوائنٹ پہ مجتمع ہوتے ہیں آپ، سارا ڈیزائن ایک پوائنٹ پہ جمع ہوتا ہے. تو یہ بھی جو ہے معنی خیز بات ہوتی ہے. اسی طرح نقاشی میں جو مصور جب بناتے ہیں، نقاش جب بناتے ہیں، تو جنت کے باغات، جنت کے پھول، وہ ایک اپنی خیالی جنت میں ہوتے ہیں. یہ بلکہ جملہ تھا ملک عاشر صاحب کا، جن کی تصویر ہم نے دیکھی، کہ ہم اپنی خیالی جنت کے پھول بنا رہے ہیں. اور اس میں مختلف چالیں ہوتی ہیں، کشمیری چال، فلانا چال. نقاشی میں یہاں جو لینگویج ہے، ترکی کی لینگویج کچھ اور ہے. ترکی میں وہ کیا کہتے ہیں، ٹپلک اور اس طرح رومی، اسلمی، ان کی اپنی زبان استعمال کرتے ہیں. یہاں چالیں کہلاتی ہیں کہ بھئی یہ والی چال ہے، وہ والی چال. اور اس میں بعض دفعہ اسماء حسنہ بھی ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں جو اس چال میں پوشیدہ ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے لیے، جو مسلمان آرٹسٹوں نے کام کیا. یہ محض کرافٹ نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عموماً جو ایک اثر ہم نے لیا انگریزی تعلیم کا، کہ وہ ہم نے آرٹ اور کرافٹ میں ایک دیوار کھڑی کر دی ہے کہ بھائی ایک چیز آرٹ ہوتی ہے، اس میں آرٹسٹ اپنے ذاتی جذبات کا اظہار کرتا ہے، شاعر کی طرح جس طرح وہ آرٹسٹ ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح کرتا ہے، جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ باہر پیش کر دیتا ہے. اور کرافٹ وہ تو بس ایسی دستکاری ہوتی ہے. ہنرمند جو ہوتے ہیں وہ بس دستکار ہوتے ہیں، وہ اس کے پیچھے کوئی زیادہ سوچ نہیں ہوتی. مگر ایسا نہیں ہے، ان چیزوں کے پیچھے بہت زیادہ گہری سوچ ہوتی ہے. اس لحاظ سے سب سے اہم جو ایک واقعہ ہے جو میرے خیال میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، وہ ایک واقعہ ہے ان کا ٹائٹس برگہارٹ صاحب کے ساتھ جو پیش آیا. ٹائٹس برگہارٹ، اگر آپ لوگ ان سے واقف نہیں ہیں، تو بہت بڑے فلسفی ہیں، مصنف ہیں، مورخ ہیں اسلامی آرٹ کے. ان کی بہت معرکۃ الآراء کتاب ہے، دی آرٹ آف اسلام، لینگویج اینڈ میننگ. اور ایک اور بہت اہم کتاب ہے ان کی، مورش کلچر ان اسپین. اور ان کی جو سب سے اہم کتاب ہے میرے نزدیک وہ ہے فیض، سٹی آف اسلام. اور فیض ایسے مراد فاس ہے، جو مراکش کا ایک شہر، قدیم شہر ہے مراکش کا. تو اس میں ان کا ایک جو دوست بن جاتا ہے، وہ ایک بڑے میاں تھے جو کنگیاں بناتے تھے. کنگھی کس چیز سے بناتے تھے؟ وہ بناتے تھے بیل کے سینگ لے کے آتے تھے وہ قصائیوں سے، پھر اسے آگ کے اوپر سیدھا کرتے تھے، اور پھر اس کو اس میں سے اس کے ورق کاٹتے تھے، پھر اس میں سے جو ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے وہ جو گھومتا ہے، لینڈ مشین پہ، تو وہ خرا، تو اس سے وہ کنگیاں بناتے تھے. تو برگہارٹ جو نو مسلم تھے، مراکش میں کئی سال رہے، 1930s کی یہ بات ہے. اور ابراہیم ان کا مسلمان نام. تو وہ ان کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، اور اس طرح مختلف لوگ تھے، بزرگ تھے جن کے پاس وہ جا کے بیٹھ جاتے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ بڑے میاں سے دوستی ہوئی، تو پھر وہ انہیں بتایا کہ بھئی یہ تقریباً وہ نابینا ہے، وہ سب اندازے سے بناتے. اور کہا کہ یہ جو فن ہے اسے تم بے معنی نہیں سمجھو، کہ کیونکہ کوئی بھی جو فن ہے وہ کسی نبی کا ورثہ. تو ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بھی جی مختلف آرٹسٹوں نے ایک چیز پیدا کی، پھر وہ آرٹسٹک اسٹائل ایوالوڈ آؤٹ آف. ہمارا تصور یہ ہے کہ کوئی بھی جو فن دنیا میں آتا ہے کسی نبی کے ساتھ آتا ہے. کتابت جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام، اور سلائی جو ہے کسی اور، اس طرح مختلف نبیوں کے ساتھ اسے منسوب کیا جائے، چاہے وہ ان کے واقعیتاً ان کے ساتھ ہو یا نہ ہو. اور تصور یہ ہے کہ انبیاء نے یہ چیزیں جو ہیں لوگوں کو سکھائی. تو کہتے ہیں یہ جو سارے ہنر ہیں نبیوں کا ورثہ ہے. جو میں کنگھی بناتا ہوں یہ بھی نبیوں کا ورثہ.
اور عجیب سی بات ہے کہ لوگ اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی ایکشن نہیں ہے میرا. سو جیسے میں سینگ وہ کرتا ہوں سیدھا, تو ہر جو ایکشن ہے اس کے پیچھے کچھ گہرے معنی ہوتے ہیں جو مجھے خود کئی سالوں کے بعد جا کے پتہ چلتا, اور یہ الفاظ میں اکثر بیان بھی نہیں ہو سکتے. اسی حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, ابھی زیادہ ریسنٹ کچھ آسٹریلیا کے ریسرچرز تھے, یہ سن 83 میں آئے تھے یہاں پہ, اور کوئی 10 سال رہے, اور انہوں نے یہاں کے کمہاروں کے پورا وہ ایک سروے کیا, اور خاص طور پہ کے پی اور پنجاب میں جو کمہار تھے, اور اس کے بعد انہوں نے کتاب بھی نکالی, دا پوٹری ٹریڈیشنز آف پاکستان, جو PNCA والوں نے چھاپی ہے. تو ایک بڑے میاں جو سب سے بوڑھے کمہار تھے وہ KP کے تھے, اور ان کے گھر میں صرف 2 کتابیں تھیں, ایک تو پنسورا تھا شاید یا قرآن شریف تھا, اور ایک جو تھی وہ ایک پشتو میں ایک بوسیدہ سی کتاب تھی جو کوزا نامہ تھا. اس کا عمر خیام کا نہیں, مگر یہ ایک اس کی ہسٹری تھی اس فن کی, کہ بھئی اس نبی سے شروع ہوا, اور پھر یہاں اس طرح اس میں مختلف بزرگوں کے بھی نام تھے, نقشبندی بزرگوں کے, اس طرح پورا اس فن کا نقشہ کھینچا تھا کہ کس طرح ان نبی سے شروع ہوا اور اس طرح بزرگوں سے ہوتا ہوا, جس طرح شجرے ہوتے ہیں صوفیہ کے اس طرح ان تک پہنچا ہے. اور اس میں پھر وظائف بھی تھے کہ جب تم مٹی گوندو تو یہ آیت پڑھو, اور جب تم رنگ لگاؤ گے تو صبغۃ اللہ فمن احسن صبغہ, اس کا ورد رکھو. اور پھر بعد میں ان ریسرچرز کو یہی جو کتاب اس کا اوریجنل فارسی میں ازبکستان سے مل گئی, بخارا سے ملا. تو کتاب ہنر منداں ایسا کچھ ہوتی, اس میں مختلف ہنر جو تھے اس کے بارے میں, تو اس کا پشتو ترجمہ تھا. سو دس جسٹ گوز ٹو شو کہ کس طرح سے جو اسلامی آرٹسٹ تھے اس محض کاریگر نہیں ہوتے تھے, اور ان کے نزدیک ان کے فن کی ایک معیت تھی. استاد نفیس الحسینی صاحب جو خطاط تھے لاہور کے, تو وہ بغیر وضو کے اپنے شاگردوں کو کہتے کہ نہیں لکھنے نہیں دیتے, وضو کر کے آؤ پھر لکھو. So this is an art which people approached it with reverence. They did not think کہ یہ تو بس ایک کچھ بنا رہے ہیں, کچھ پیسے مل جائیں گے, اس طرح نہیں تھا. اور آپ کو فرق دیکھنا ہے تو آپ لاہور جائیں اور وزیر خان مسجد دیکھیں جس کی ریسٹوریشن ہو رہی ہے. آپ دیکھیں پرانے پینل اور اب جو ریسٹوریشن جو ٹھیکے پہ کسی کو کام مل گیا, اس نے کچھ لوگوں کو لگا دیا ہے, اس میں فرق دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جو لوگ تھے انہوں نے تو اسے عبادت کے طور پہ کیا. جو پہلا پرانے زمانے کا پینل ہے اور آج کا پینل دیکھیں گے تو ایسے لگ رہا ہے جسے جان چھڑانا چاہ رہا ہے وہ بندہ, اور جلدی سے وہاں سے نکلنا چاہ ٹھیکے والا لوگ. سو پھر ایک جلدی سے جائزہ لیتے ہیں. ساری دنیا میں جیسے ہم نے کہا اسلامک آرٹ ہوتا ہے, یہ نائجیریا, ساری مسلم دنیا میں, مصر, یہ افغانستان میں ایک اسکول تھا کابل میں, اب پتہ نہیں طالبان کے بعد یہ بچا یا کہ نہیں بچا, مگر یہ بھی کابل میں بھی ایک اسلامک آرٹ کا اسکول ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مختصر سا ہمارا جی اوکے. یہ وہی ہے جو آپ نے دی تھی ابھی آخری کلاس میں. ڈیزائن بھی آپ کی ڈریس ڈیزائننگ میں اس کے بہت سارے اب بہت زیادہ رجحان بن گیا ہے اس کا. اب تو ڈائریکٹ طور سے جو ہے نا جو حروف ہوتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کو پرنٹ ہوئے یا لیو ہوئے مل جاتے ہیں بغیر کسی معنی اور مطلب کے. اس چیز کو اسلامک کلچر میں اتنی زیادہ صلاحیت نہیں ملی ہے, اس کو اتنا زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا گیا ہے, کیونکہ اس کے مقاصد جو تھے جاری کرنے کے وہ کچھ اور تھے. ان کا تعلق جو تھا وہ کتاب سے زیادہ تھا. تو ابھی آہستہ آہستہ جب اس کو کنٹمپریری پرفارم کرنے لگے, یہ بالکل ویسی والی بات ہے جیسے ہم اگر نظم کی بات کرتے ہیں تو پہلے نظم کے لیے کچھ پیرامیٹرز ہوا کرتے تھے کہ اس کے اندر رہ کر آپ نے اپنے الفاظ کو ترتیب دینا, اور ایک غزل کہنی ہے یا ایک نظم کہنی ہے. پھر اس میں ایک ڈویژن آئی کہ آپ نے آزاد شاعری کرنا شروع کر دی. تو آزاد شاعری میں وہ پھر ایک جملوں کو آپ نے کسی نہ کسی بیان کے طور پر ترتیب دینا شروع کر دیا, تو وہ بھی نظمیں کہلانے لگے. تو اسی طریقے سے ہی اس آرٹ میں بھی جو ویژول آرٹس ہے اس میں بھی جب آپ نے بہت ساری چیزیں ایوالو کرنے کی کوشش کی ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ڈیمیجنگ بھی ہوا, کہیں نہ کہیں کچھ کنسٹرکٹیو بھی ہوا. تو کنسٹرکٹیو جو ایلیمنٹ ہے اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ کافی کم ہے, اور کنسٹرکٹیو ایلیمنٹ جو ہے وہ اس کا زیادہ ہے. تو الٹیمیٹلی ہمیں واپس گھوم پھر کے
اس طرف آنا ہی پڑتا ہے کہ جہاں سے یہ چیز اصل میں شروع ہوئی تھی، جس مقصد کے تحت اور جس اصول کے تحت، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ڈراپ کرتے ہیں، تو ہمیں اس میں بہت ساری ورسٹیلٹی نظر آتی ہے کہ ہمیں یہ انفیئر مینس کی ایسے ضرورت ہے نہیں. ہم اگر خط سلوس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں آپ کو منازل کے طور پر ایک عبارت کی ہوئی ملتی ہے. آپ خاص ایک مستر میں اس کا تحریر نہیں کر سکتے، آپ میں اور ملٹیپلیکیشن بہت ساری چیزیں ایڈ اور سبٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم انفیئر مینس کو لے کر اس آرٹ کو پرفارم کریں. جیومیٹری کی بات کریں تو وہ کونے سے کونا جڑتا جاتا ہے اور ایک ریپیٹیشن آپ کو ملتی چلی جاتی ہے. اسی کو آپ انلاج بھی کر سکتے ہیں، اسی کو آپ ریڈیوس بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں تو اتنی آپ کو ویرائٹی ملتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ اگر ایلیمینیشن پر اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہے. پھر آپ نے مٹیریلس کو دیکھا تو اس میں آپ سیرامک میتھڈ کو بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کے مٹیریلس کو بھی یوز کر سکتے ہیں، ووڈ کے مٹیریلس کو بھی یوز کر سکتے ہیں، اسٹون کو یوز کر سکتے ہیں، میٹل کو یوز کر سکتے ہیں. تو اس میں تو اب تو ٹیکسٹائل بھی شامل آ گئے، جس میں آپ قالین سازی دیکھ لیں، آپ اور بہت ساری چیزیں اس میں دیکھ سکتے ہیں. تو وہ ہر چیز کا اپنا ایک تقدس ہے، اپنا ایک استعمال ہے، اپنی سگنیفیکینس ہے. تو وہ کلچرلی بھی ہے اور ریلیجیسلی بھی ہے. جیسے سالنائٹس وغیرہ جو ماڈرن کیلیگرافی جی وہ زیادہ لوگ میں آپ جانتے ہیں. تو اس وجہ سے جو آزاد خطاطی ہوتی ہے شامزہ ہو گئے، that is more I think well known than classical calligraphy. میرے خیال میں لوگوں کے ذہن میں کیلیگرافی سے وہ چیزیں زیادہ رہی. جی گلجی صاحب کے بارے میں اور یوسف صاحب صاحب کے بارے میں بھی عام خیال یہی ہے کہ یہ لوگ ایبسٹریکشن سے زیادہ کام کرتے ہیں. لیکن انہوں نے اگر اتنا سگنیفیکنٹ کام کیا ہے ایبسٹریکشن کے حوالے سے بھی، تو انہیں جو خطوط کے جو بنیادی اصول تھے ان کی پریکٹس ان کے ہاتھوں میں تھی، اور اسی لیول کی تھی جو ایک استاد کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. تو جب ان کے کام کو ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں، ان کی جو پرائیویٹ کلیکشنس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے سلوس کو سلوس کے ہی طریقے سے لکھا ہے، نستعلیق کو نستعلیق کے ہی طریقے سے لکھا ہے. لیکن جب وہ کینوس تھے یا کچھ اور مینی کے ساتھ اپنے ایکسپریشنس کو ظاہر کرنے لگے تو وہ ان اسٹروکس کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں اپنی ڈیمانڈ کے ساتھ، اپنے مٹیریل کے حساب سے. تو اس میں ورسٹیلٹی ہے، کافی کوشش ہوئی ہے اس پر بھی. ایران نے اس میں تو کافی کام کیا ہے، اور انہوں نے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے جس میں انہوں نے کوئی 1000 سے قریب مختلف پاسبلٹیز ایک ورڈ کو ڈرا کرنے کی انہوں نے اس میں سیو کی ہوئی ہے. اور آپ اپنی ضرورت کے حساب سے انہیں سرچ کر کے ان سے اپنے آپ الفاظ ترتیب دے سکتے ہیں. بٹ یہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک خاص اینگل پہ جا کے یا ایک خاص فونٹ میں آ کر وہ اسٹرک ہو جاتے ہیں. مینولی پرفارم کرنے کے لیے آپ کے پاس اتنا مارجن ہوتا ہے کہ آپ اپنی ضرورت کے تحت اس کو فریکوینٹلی آپ اسے چینج کر سکتے ہیں اور اسے پرسائز کر سکتے ہیں. تو ہے ایسے بہت سارے سافٹ ویئرس بھی بنے ہیں کہ جن پر آپ ہائی پیٹرن کام کر سکتے ہیں. نوری نستعلیق کے نام سے بھی اور ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں، جیسے فونٹ اور تصویر. کئی ایپس ہیں ٹیلی فون اسمارٹ فون پہ آپ کر سکتے ہیں. تو کیا نام ہے، مصحفی عربی فارسی بہت سارے کے نام سے ادارے کے نام سے بھی آئی ہیں. ایسے سافٹ ویئرس بھی ہیں، لیکن اس میں وہ لمیٹڈ ایک فیز ہوتا ہے، اس کا ایک لمیٹڈ یوز ہو جاتا ہے اس کا. لیکن بیسیکلی اس کو بھی جو بہتر طریقے سے پرفارم کرتے ہیں لوگ یا یوز کرتے ہیں اپنے آسانی کے لیے، وہ کہیں نہ کہیں مینولی بھی ان تمام چیزوں کو پرفارم کرنے کے عادی ہوتے ہیں. تو جہاں بھی انہیں ڈیمانڈ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کو ہم مینولی بھی تھوڑا سا گائڈ کر سکتے ہیں، تو پھر وہ اس کو اس وے میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور جیسے سمجھ ہوگی وہ سافٹ ویئر کو بھی بہتر استعمال کر سکے. خطاطی کی روایت جو مجھے جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ کتاب سے ہے، ہم اہل کتاب ہیں. اور جتنی بھی اقوام دنیا بھر سے، چاہے وہ مسلم ہو، کرسچنس ہو، جوش ہو، ہندو ہو، جب اپنی کتاب کی بات کرتے ہیں تو وہ لامحالہ کہیں نہ کہیں اس میں کیلیگرافی کے ایلیمنٹ کو ضرور لے کر آتے ہیں. تو اس میں ایک روحانیت کا ایک درجہ آ جاتا ہے، ایک پاکیزگی، ایک طہارت، ایک نفس کی جو گروتھ ہے، انر سول کی جو گروتھ ہے، اس کی جو پاکیزگی ہے، اس کا اس میں بہت بہت زیادہ مداخل ہے. اور ہر ایک نے اپنے حساب سے اعتماد کیا. جیسے سر نے بھی ذکر کیا کہ حضرت نفیس الحسینی صاحب تھے لاہور میں بہت بڑے خطاط استاد،
رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو غیر کی رحمت کرے. تو ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ وہ اپنے شاگردوں سے پہلے وضو کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھوایا کرتے تھے, 2 سے 3 گھنٹے کا وقت تجوید قرآن پہ صرف کرتے تھے, اور پھر وہ قلم ہاتھ میں پکڑایا گیا. تو ان کے شاگرد اور ان کے کام میں آپ کو ایک عجیب قسم کا نا ایک اطمینان سا نظر آئے گا, ایک سکون نظر آئے گا, ایک ہجان نہیں ملے گا. تو جو سیلف پریپریشن ہے اس کام کو کرنے کے لیے وہ بہت میننگ فل ہے. مطلب جو عام قسم کے جو کنٹمپریری آرٹس ہیں ان کو آپ پرفارم کرتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ نے ہاتھ میں نہیں بھی دھویا ہوا تو چلتا ہے, اس میں نہیں چلتا. اس میں آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے, بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم اپنے آپ کو نماز کے لیے یا قرآن مجید کی تلاوت کے لیے تیار کرتے ہیں. تو اسی روح کے ساتھ اس کام کو جب آپ پرفارم کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے کہ جو گھوم پھر کے واپس آپ کو وہاں پر لے کر ضرور آتی ہے. ہم نے بہت ایکسپیریمنٹس کر لیے پچھلے 50-60 سالوں میں. ہم نے اس کو کمپیوٹر کے ذریعے بھی پرفارم کرنے کی کوشش کر لی, ہم نے اس کو پرنٹ میڈیا سے بھی کرنے کی کوشش بہت کر لی, ہم نے مختلف قسم کے ٹولس کو بھی استعمال کر کے دیکھ لیا, بٹ الٹیمیٹلی ہمیں آنا اسی بانسی قلم پر ہی پڑا اور اس زبان کے کانسیپٹ پر ہی آنا پڑا. اب ہم آہستہ آہستہ کچھ عرصے بعد ہم تختیوں پر بھی پہنچے گے. جو لکڑی کی تختیاں ہمیں ملتی تھی نا جس کے اوپر ہم مٹی کا لیپ لگایا کرتے تھے اور اس کو خشک کیا کرتے تھے, مشق کرنے کے بعد دھو لیا کرتے تھے, ہم آئیں گے, ہمیں وہاں تک آنا ہوگا کیونکہ ہم کس حد تک پیپر کو یوز کر لیں. تو ہمیں اپنی بنیاد پہ واپس پلٹنا ہوگا, اور پھر جب ہم دنیا کے سامنے ظاہر ہوں گے نا تو پھر وہی حال ہوگا جو اس وقت ایران کا ہے, باقی اقوام پہ کر لیا, ترکی کا ہے, مصر کا ہے, مراکش کا ہے. تو اگر ہم اپنے اس تمدن کو دوبارہ سے گریب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ ہم اس نیٹ تک پہنچ سکیں گے جہاں پر یہ قومیں آگے ایگزسٹ کرتی ہیں. ایون اگر آپ ترکی کو دیکھ لیتے ہیں, جاپان کو دیکھ لیتے ہیں, چائنا کو دیکھ لیتے ہیں, بنگلہ دیش ہے, جو بھی اپنے ٹریڈیشنل ان ایجوکیشن سسٹمس کو گریب کر کے آج تک پرفارم کر رہے ہیں, دنیا میں ان کا اپنا ایک الگ وقار ہے. اور ہم اپنے آپ کو اس تناظر میں دیکھ لیں تو ہم اپنے آپ کو بہت پیچھے محسوس کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کا تعلق آپ کی جو قومی اور علاقائی زبان ہے اس کی ترقی پر بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے. تو جب ہم ایون آج بھی ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ جب اگر اردو میں بات کریں تو زیادہ سے زیادہ الفاظ ہم اردو کے ہی استعمال کریں, بٹ انفارچونیٹلی ہمیں کہیں نہ کہیں انگریزی کا سہارا لینا پڑ جاتا ہے انفارچونیٹلی. وہی تو ان چیزوں کو کور اپ کرنے کے لیے اگین یا اس کو اوور لیپ کرنے کے لیے اگین ہمیں تھوڑا سا اس طرح بھی دھیان دینا ہوگا کہ ہماری جو اپنی پہچان ہے, ہماری جو اپنی شناخت ہے, جس کی پذیرائی غیر ملک ممالک میں تو بہت اچھی ملتی ہے, لیکن ہمارے یہاں اس کو تھوڑا سا ایک سائڈ پر کر دیا جاتا ہے کہ نہیں, ہمیں اگر ترقی کرنی ہے تو وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت سارے آؤٹر مینس کو زیادہ فوکس ملے گا, مطلب تو اس سے ڈیمیجز ہونے ہیں بہت زیادہ. تو ان کو اب تصحیح کرنے کے لیے یا ان کو اکنامک یوٹیلیٹی ہی ڈیسائڈ, کیونکہ یہ اس طرح کا گراف ہے جہاں پہ اکنامک یوٹیلیٹی کا بہت بڑا مطلب اس میں آتا ہے نا, پہلو آتا ہے. ہم جب اس کو عام کریں گے, اکنامکلی عام ہوگا تبھی وہ میس پروڈکشن انڈسٹری نہیں ہو سکتی ہے. اصل میں سلسلہ یہ چیز ہے جی. ہم اگر اپنے اسلاف کو بھی دیکھتے ہیں نا تو ان تمام جتنے بھی اسلوب ہیں فن کے ان کو ریاستی سرپرستی ملی ہے, اور اس کے تحت بھی ماس پروڈکشن کی جیسے ہم نے کہا, اور اس میں ماس انویسٹمنٹ بھی چاہیے. تو ان تمام چیزوں کو کور اپ کرنے کے لیے نا ہمارے جو ریاستیں رہی ہیں پہلے, جو بادشاہتیں رہی ہیں, جو خلافتیں رہی ہیں, انہوں نے اپنا کنٹریبیوشن بہت زیادہ اس میں ڈالا ہے. تو ویسے میں تھوڑا سا لازمیت کے ساتھ میں اس بات سے اختلاف کروں گا کہ میں ماس پروڈکشن کی ضرورت ہے. دیکھیے صنعتی انقلاب دنیا میں آئے, اس کے کچھ مثبت پہلو بھی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, مثال کے طور پر اتنی ساری خواتین جو ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں اس صنعتی انقلاب کی وجہ سے جو دنیا میں آیا ہے 1800 کے لگ بھگ, کیونکہ پھر لوگ دیہاتوں سے نکل کے شہروں میں آ گئے اور صنعتیں لگ گئی, فیکٹری کا کھانا. دیہات میں جب تک لوگ تھے تو خواتین ایک کام کرتی تھیں, مرد دوسرے کام کرتے تھے. انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد 1800 سے 1900 میں 90% آبادی جو تھی وہ 90% شہروں میں آ کے بسی دیہاتوں سے. یورپ میں یہاں تو ابھی یہ عمل جاری ہے,
مگر مغرب میں امریکہ میں یہ ہوا کہ دیہی علاقوں سے لوگ اٹھ کے شہروں میں آ گئے, اور پھر ایک زمانے جہاں دیہات میں کام کرتے تھے پھر لوگ فیکٹری کارخانے دکان دفتر میں کام کرنے لگے. اب دکان دفتر فیکٹری کارخانے میں اتنا فرق نہیں پڑتا کہ آپ مرد ہو گیا ہو. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے اسی صدی میں عورتوں کی تحریک انصاف, عورتوں کی آزادی, عورتوں کے حقوق کی تحریک ہوتی جو ایک مثبت پہلو تھا انڈسٹریل ریولیوشن کا. مگر صنعتی انقلاب کے کچھ منفی پہلو بھی ہیں. کلائمیٹ چینج کا تو سب نے ہی سنا ہے, اس کے علاوہ بھی. اور اگر آپ اسلامی تہذیب کی روشنی میں دیکھیں تو صنعت سے ہوتا ہے کیا؟ صنعت سے مراد, صنعت تو ہمیشہ سے رہی ہے, صنعت ہوتی ہے, لوگ محنت لیتے ہیں, چیزیں بناتے ہیں. انڈسٹریل ریولیوشن میں یہ فرق کیا تھا؟ انڈسٹریل ریولیوشن میں فرق ہے وہ ہے مسل پاور از ریپلیسڈ بائی فاسل فیول, ناٹ جسٹ اینی فیول, فاسل فیول. ایندھن جو ہے وہ مسل کی جگہ لے لیتے ہیں. اچھا, ایندھن جو ہے وہ کیا ہے؟ سارے کے سارے جو ایندھن ہے اس وقت جو دنیا میں استعمال کرنے کا موجود ہے وہ درخت ہیں جو ڈائناسور کے زمانے کے دبے ہوئے ہیں زمین میں. کچھ حصہ اس کا وہ کاربن جو ہے وہ پیٹرول بن گیا ہے, کچھ حصہ اس کا گیس کی صورت میں, کچھ حصہ اس کا کوئی بن ہے, وہ وہی درخت وہ ایک محدود مقدار میں موجود ہے, پھر سے وہ پیدا نہیں ہو سکتے. تو ایک تو یہ پہلو ہو گیا صنعتی انقلاب کا کہ ہم اس طرح خرچ کر رہے ہیں جیسے بھائی یہ تو پیسہ ختم ہی نہیں ہونا, زیادہ کی دولت میں ختم ہی نہیں ہونی, مگر یہ ایک وقت پہ ختم ہو جائے گی. اب کس وقت ختم ہو, کس سے مختلف اندازے ہیں, مگر سائنسی اعتبار سے جیولوجسٹ جیولوجی کا یہ موضوع ہے کہ کتنے ہیں یہ وسائل دنیا میں. تو جیولوجسٹ ایک کانسیپٹ پیش کرتے ہیں جسے کہتے ہیں پیک آئل. آپ نے سنا ہے اس کا نام پیک آئل کا؟ آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا, پاکستان میں یہ باتیں نہیں جاتی, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں خوابوں میں مختلف سنایا جاتا ہے. پیک آئل سے مراد یہ ہے کہ ایک پوائنٹ تک فوسل فیولز کی ڈیمانڈ بڑھتی رہے گی, اس کے ساتھ ساتھ سپلائی اسے میچ کرتا رہے گا. جتنی ڈیمانڈ بڑھے گی دنیا میں ہم اسے سپلائی کو بڑھا کے ایکسٹریکشن میں, سپلائی سے مراد ایکسٹریکشن ہے, اور فوسل فیولز نکال کے اس ڈیمانڈ کو میٹ کرتے رہیں گے, وہ پوری کرتے رہیں گے جو مانگ ہے عالمی منڈی میں. ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جب اس پوائنٹ پہ ڈیمانڈ ہمیشہ زیادہ ہوگی, سپلائی اس کے مقابلے میں کم ہوگی, اتنی میچ کرنے سے. یہ نہیں کہ فوسل فیول خواب ختم ہو گیا, مگر بیفور اٹ رنز آؤٹ یہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی کا, اسے کہتے ہیں پیک ہوا ہے. وہ پیک پہ پہنچتا ہے گراف میں, ڈیمانڈ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ سپلائی بڑھتی ہے, پیک پہ پہنچتی ہے, اس کے بعد ڈیمانڈ تو بڑھ رہی ہے میں سپلائی سے ڈکلائن ہے. ابھی تو ڈیمانڈ ڈکلائننگ ہے, رینیویبل انرجی کا دور ہے. ہم کس میرا موضوع ہے, میں تو انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ ہوں, ٹھیک ہے, میرا موضوع ہے یاد اس بات پہ آتا ہوں. تو زیادہ تر جیولوجسٹ کا کہنا ہے سن 2007 میں, فروری 2007 میں ہم پیک آئل سے گزر چکے. آج سے 18 سال پہلے ہم پیک آئل کے پوائنٹ سے, اس کے بعد فوسل فیول ہمیشہ مہنگے سے مہنگے ہوتے جاتے ہیں. اچھا, اب آتے ہیں رینیویبل انرجی کی طرف. اسے جو ہم لوگ انوائرمنٹ کی فیلڈ میں اسے کہتے ہیں گرین واشنگ. یہ لوگوں کو خواب خرگوش جو ہوتا ہے, لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کام کی جاتی ہے. آپ اتنی ساری الیکٹرک کارز کے لیے فیکٹریاں کن وسائل سے لگا, وہ ہے نہیں آپ کے پاس اتنی ساری انڈسٹریلائزیشن جس سے آپ کی چاہیے, وہ آپ پہلے سے دیٹس ناٹ سسٹینیبل. سارے آپ کے سولر پینل یہ تو بائی ڈیبیٹ نہیں ہوگی. اس کے علاوہ رینیویبل انرجی کا ایک فرق ہے. رینیویبل انرجی کے لیے آپ کو 100% آلموسٹ 100% پیور کاپر چاہیے. اس کی آپ ایکسٹریکشن کے لیے اسی میں دنیا دبا ہو جائے گی, اس کاپر کو نکالنے کے لیے بیٹری مٹیریلس کے لیے. جی ہاں, تو بیٹری مٹیریلس ہو رہی ہے یہ سب جو ہے نا کہ ہم کسی طرح ہم چل سکتے ہیں, یہ ایک وہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ والی جو ترقی ہے انسان کی ترقی ہے, اس کی روحانی سائڈ پر ہم کی ہے, روحانیت کی بات آپ نے کی, اسی طرف ہم آتے ہیں. بس اس سے پہلے ہم اس کی تھوڑی پریکٹیکل سائڈ پر ہی بات کریں تو دس پروگرس جو ماس پروڈکشن ہے اور فیکٹریز ہیں, دس از کیپٹل انٹینسو, اٹس ناٹ لیبر انٹینسو. باقی اسے سرمایہ چاہیے ہوتا ہے زیادہ, مشینیں چاہیے ہوتی ہے زیادہ, لیبر چاہیے ہوتا ہے کم. اب سرمایہ اور مشینیں کس کے پاس ہیں؟ پاکستان کے پاس یا پاکستان کے بعد؟ پاکستان کے باہر. لیبر کہاں ہے؟ یہاں
تو ہم اپنے یہ زیادہ نقصان دہ راستہ استعمال کر رہے ہیں کہ لوکل جو چیز ہمارے پاس ہے لیبر اسے زیادہ استعمال کرنے کے بجائے ہم اس قسم کی ترقی پہ جا رہے ہیں جو جس کا بینیفٹ جو ہے جس کا فائدہ کم لوگوں کو پہنچتا ہے. ایک تو یہ بات ہوئی. تو جو ہمارے جو رہنما ہیں جس ترقی کی طرف ہمیں لے جانا چاہتے ہیں اور جدت اور ماڈرنٹی کے جو خواب ہمیں دکھاتے ہیں اول تو یہ ممکن ہے. دوسری بات ویسٹ کی جو ترقی ہے تو کس چیز پر مبنی ہے؟ وہ صرف ان چیزوں پہ نہیں مبنی کہ ان کے پاس سائنس ان کے پاس ٹیکنالوجی ان کے پاس تعلیم کی. 500 سال کے لیے 2 بر اعظم نارتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ انہوں نے حکومت قبضہ کر لیا کیونکہ ان کے پاس توپیں تھیں ان کے لوگوں کے پاس نہیں تھیں. 500 سال کے لیے مفت کی زمین پر غلاموں سے جو افریقہ سے اٹھائے تھے ان سے محنت کروا کے انہوں نے اپنی ترقی اکنامک ترقی حاصل. There is 500 years of slave labor on stolen land. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انگریزی بول گے اور لیپ ٹاپ چلا گے ہمیں کہ ترقی ایسا نہیں. اس کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں ترقی کے. جو مغرب کی ترقی ہے اس کے پیچھے یاد رکھیں کہ 500 سال کی غلاموں سے چوری کی ہوئی زمین پر جو بہت ہی نہایت زرخیز زمین ایسی نہیں جیسے ہماری ہے امریکہ کی وغیرہ کی زمین جو ہے بہت زیادہ زرخیز ہے یہاں سے. تو یہ بھی کل حقائق ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑے. پھر ایک روحانی پہلو ہے جو کلائمیٹ چینج ہے. That's not the real problem. The real problem is the human lifestyle. ہم جو ہے اپنے نیچر کے ساتھ we are out of sync with nature. ہم ڈسٹرکٹیو ہیں تباہ کر رہے ہیں. 90% جنگلات ایک صدی میں کٹ گئے. 90% کب کے جو پچھلے 40,000 سال سے تھے جنگلات وہ جنگلات یا کم از کم آئس ایج سے جو جنگلات تھے 5,000 سال سے وہ جنگلات ایک صدی کے اندر ہم نے کاٹ لیے. 90% مچھلیاں ہم نے 20 سال میں مار لی. آپ کا جو ساری ترقی ہے آپ ترقی کی وجہ سے احمد آباد میں بھی وہ سنسیٹ سے بند ہو رہے ہیں اور سرف سے پنڈی میں کپڑے دھو رہے ہیں. وہ سارا جو زہر ہے کیونکہ وہ زہر ہوتا ہے یہ آپ کے دریاؤں سے آتا ہے. کراچی تک پہنچتے جو حالت ہوتی ہے پانی کی اس سے نتیجہ یہ ہے کہ کراچی میں کینسر کا جو ریٹ ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے باقی ملک سے. برف لاہور میں ترقی کر لی لاہور میں ایئر پولوشن اتنا بڑھ گیا لاہور میں قریب ہم پلہ آ رہا ہے کراچی. ویسے ایئر پولوشن میں 80% کی کس چیز کی ہوتی ہے؟ ایئر پولوشن گاڑیوں کی ہوتی ہے. 80% more than industry is 80% in automobiles. So یہ تو بہت بڑا موضوع سل جاتا ہے ترقی کے لحاظ سے اور اکنامکس کے لحاظ سے. بس اس کے روحانی پہلو پہ ذرا بات ہے. صنعت میں ہوتا ہے کیا جب آپ نے مسل پاور کو سبسٹیوٹ کیا ایندھن سے تو آپ کے پاس کیا ہوگا؟ کیا اس کا نتیجہ کیا؟ آپ کے پاس طاقت زیادہ آ جائے. طاقت limited power. Now you have almost unlimited power with the atom bomb. بہت ہی unlimited سی power. آپ کی پاور بہت بڑھ طاقت. اور دوسری کیا چیز آپ کی اسپیڈ بہت بڑھ رہی ہے پروڈکشن کی ہے. ماس پروڈکشن جلدی فٹافٹ نکال. ایک قطار کتنے بناشیپ لکھتے تھے آج سے 30 سال پہ 3 سال میں ایک بناشیپ. آپ نیچے لگا لیں چھاپا خانہ اپنی بیسمنٹ میں اپنے فلیٹ ہوگی ہر دن 3,000 بناشیپ چھاپ دیں. مگر اس کا فائدہ ہوا اتنے سارے بناشیپ سے کیا اب بہتر مسلمان اسپیڈ آ جاتی ہے پاور کے ساتھ اسپیڈ آ جاتی ہے اجلت. اور تیسری چیز کیا ہے؟ ماس پروڈکشن کثرت. تو اگر آپ مجھے آپ صاحب قرآن شریف پڑھ لیں ماشاء اللہ تو آپ جو ہے قرآن شریف میں طاقت کے اصول کو کیا کہا گیا؟ انسان جب طاقت کے اصول میں لگ جاتا ہے تو کیا ہوگا اس وہ بغاوت کرتا ہے. طاغوت بن جاتا ہے. جب اس کے پاس جب وہ غنی ہو جاتا ہے تو وہ طاغوت بن جاتا ہے. اسپیڈ کو کیا کہا گیا ہے؟ العجلت من الشیطان. عجلت جو ہے جو تیز رفتاری ہے یہ تو شیطان کی طرف سے. اور کثرت کو کیا کہا گیا؟ الہاکم التکاثر. یہ جو کہتے ہیں مور اینڈ مور ماس پروڈکشن مور پروڈکشن ڈسپوزیبلس جلدی استعمال کرو. آپ اب جوتا خریدیں دکان سے میں آپ یقین سے کہتا ہوں آپ گھر میں پہلے نہیں جا سکتے اسے پہن. 90% جوتے ایسے ہی دکانوں میں جو ہاں کسی اور لیول سے خریدیں تو شاید. تو سو وی نیڈ ماس پروڈکشن
do we need to go on this path جس میں لوگ جا رہے ہیں, جسے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ترقی کا راستہ, بھائی یہ ترقی کا, میرے ترقی کا راستہ ہے, یہ تباہی کا راستہ ہے. اور بہت سارے لوگوں کے خیال میں, اہل مغرب کے خیال میں تو میری تعلیم ہی مغرب کی ہے, میں تو امریکہ کا پڑھوں, اہل مغرب کا اپنا یہ خیال ہے کہ تباہی کا راستہ ہے, اس لیے وہ تو پلٹ گیا ان چیزوں سے زیادہ تر, حکومت والے نہیں, تو ان کی پبلک تو بہت زیادہ اس سے پلٹ چکی ہے 60s سے. اور جو بڑے مفکرین ان کے یہاں گزرے ہیں, ان کے ہم نے یہاں پہ نام بھی نہیں سنا, شوماکر, آئیوان ایلچ, رائٹ, ڈی-اسکولنگ سوسائٹی, جس نے کہا ہے, یہ جو بڑے ان کے مفکرین ہیں, جیری مینڈل, یہ تو ورلڈ بینک سائنس ہے, ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے جرمنی میں, جو ڈیولپمنٹ کی کریٹیکل اسٹڈی کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہے کیا چیز, اس کے فائدے کتنے افو کتنے لوگوں کے ساتھ. دراصل کیا ہمیں ترقی چاہیے, ہمیں خوشحالی چاہیے. اگر آپ بہت اس سے سوچیں گے تو اصل میں تو خوشحالی مطلب ہے, جی ڈی پی تو بڑھ رہا ہے, جب خوشحالی میں کیا واقعی اضافہ ہوا ہے پاکستان, رائٹ. تو اب وہی اگر ہم کہیں کہ یہ قرآن شریف اس زمانے میں ہاتھ سے لکھے جاتے تھے, تو وہ بائنڈنگ کا جو بہت اہم فن تھا, تمام کتابوں کی ہاتھ سے جو پروڈکشن ہوتی تھی, اور وہ کتابیں جو تھیں وہ ایک محنت اور لگن اور محبت سے بنائے جاتے ہیں. ابھی بھی 20 روپے کا ٹکٹ لے کر آپ نیشنل میوزیم میں جا کے وہ قرآن شریف کو کتابیں دیکھ سکتے ہیں. قرآن گیلری میں آپ دیکھیں جو کتاب جو ہینڈ میڈ بکس ہیں, کی بائنڈنگز بھی ہیں, اس کی پیپرز بنے ہوئے, ہاں وسمیاں ہیں, جو نقاشی لیدر کا کام ہے, آپ دیکھیں وہ کتابیں ابھی تک موجود ہیں. یہ اس طرح وہ استعمال کی جاتی تھی, یعنی اس محبت اور لگن کے ساتھ وہ کی جاتی تھی. تو اگر ہم میں جانوں گی کہ ہم رائٹ, سو وی ور سو کمنگ بیک ٹو سم اپ دیٹ پوائنٹ کہ نہیں یاد کہ ہمارے, یعنی میرا نظریہ کم از کم یہ ہے کہ ترقی کی ہمیں اتنی زیادہ ضرورت نہیں جتنی ہمیں چاہیے. اور روایتی فنون کو ویسے بھی ہم لوگ اس طرح نہیں سکھاتے جامعہ میں کہ صرف ان کے ایک روایتی انداز میں کریں اور روایتی پروڈکٹس کریں. ہم تو انہیں سکھاتے ہیں کہ کمپیوٹرز پہ بھی تم استعمال کرو, اور نئی ڈیزائن سچویشنس کہ کس طرح آپ کو انٹیریئر ڈیزائن کرنا ہے, آپ کو ریسٹورینٹ کرنا ہے, آفس کرنا ہے, تو یہ چیزیں بھی ہم سکھاتے ہیں. اس کی نئی اپلیکیشن بھی سکھاتے ہیں کہ جو زبان اسلامی فن کی, اسے آپ جدید ڈیزائن کے لحاظ سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم اپنے ذاتی نظریات جو کہ ذرا سے میں شک میں رہتا ہوں ترقی کے بارے میں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے, تو ہم اس کو ہم بیچ میں نہیں آنے دیتے طلباء کے ساتھ. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ انہیں یہ اسکل دی جائے کہ جیومیٹری, نقاشی اور کیلیگرافی کو سیکھ کر ان کو مختلف چیزوں بہت اچھا کافی سارا اس میں کنٹریبیوشن ہے. خطاطی کے لحاظ سے جو بات کی تھی, لاہوری نستعلیق ہے, دہلوی نستعلیق ہے, لکھنوی نستعلیق ہے. نستعلیق کا فن تو خاص طور پہ جو فن جو انڈو پاک میں میرے خیال میں تو اپنی اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہے. اور نقاشی میں دعوے دار بھی ہیں, مطلب یہاں لاہوری والے ایرانیوں کو کہہ بھی دیتے ہیں لاہوری نستعلیق جیسے کہ جتنے بھی جو رائج خطوط ہیں ان کے اپنے یہاں کی جو ایگزسٹنس ہے وہ بہت مختلف ہے باقی تمام یہاں سے. اگر آپ یہاں کے ندی جو آپ دیکھتے ہیں ان کو باقاعدہ نص ہندی خط کا نام دے دیا گیا ہے, اس کے اپنے الگ اسلوب ہیں. تو یہ ہماری اپنی شناخت بھی ہے, بیسک سیم وہی ہیں جو ہمارے خلفاء سے چلنا شروع ہو گئے اور ہوتے ہوتے ہم تک پہنچے ہیں. لیکن اس میں ہم نے اپنا ایلیمنٹ یا اپنا ایسنس ضرور ایڈ کیا ہے, اور یہ کوئی ایک دو دن میں نہیں ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہماری ایک مشقت لگی ہے, بہت ساری تحقیق اس میں شامل ہوئی ہے, اور اس کو ہم نے پھر ایک جگہ پر لا کر اس کو کانسٹنٹ کیا ہے, اور آج تک ہم اسے بہت احسن طریقے سے پرفارم کرتے ہیں. جو عجائب ہے اس میں اسلامک آرٹ کا تاج محل ہی ہے. جیسے دنیا والے جیسے جانتے ہیں وہ تاج محل تو ہمارے انڈو پاک کا ہے, ہماری تہذیب کا. نقاشی میں کیا کیا ہے, نقاشی جو ملتانی طرز ہے وہ بہت اس کا منفرد ہے بالکل, جو آپ کو دکھایا تھا ان کا. اگر آپ خانہ کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ٹائل ڈیزائنز ہوتے ہیں یا جتنے بھی جو چاٹی کا فرنیچر بنتا ہے, اس کے اندر جو مین جو سگنیفیکینٹ ایلیمنٹ ہے وہ اسلامک ایلومینیشن کا ہی شامل ہے, جیومیٹری کا شامل ہے, پھر کہیں نہ کہیں خطاطی کا بھی شامل ہے. اب ہمارے جو سندھی فونٹ ہے جس پہ ہم سندھی زبان لکھتے ہیں وہ بہت زیادہ اس کی انسپریشن ہے وہ خط نصب کے ساتھ. تو اور یہ اس کی تاریخ آپ کو باقاعدہ مل جاتی ہے. ہماری جو پرانی جو تاریخ ہے جو انفارچونیٹلی ہم اسے پرزرو نہیں کر سکے ہیں, اس کے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایلیمنٹس ہمیں ہماری عمارات میں ملتے ہیں, ہمیں صاف صاف کتابوں میں سے ملتی ہے, ہسٹری میں سے ملتی ہے.
شخصیات کے بارے میں جب ہم پڑھنا لکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں بہت بڑا حصہ ان کا اس سیلف میں بھی اپنا ڈیووشن کا ملتا ہے. سلسلہ یہی نا کہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دیا ہے. ہمارے دماغوں میں بہت سارے سوالات آتے ہیں, تو جیسے جیسے اس میں انٹر ہونا شروع ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ ہمیں یہ تو بہت پرانا ایک بہت قدیم سلسلہ ہے جو ہمارے لگ رہا ہے. السلام علیکم, میرا نام پاکیزہ ہے اور میں ایک طالب علم ہوں, خاص کر کے نفسیات کی طالب علم ہوں. سرڈے رحمتی تو میں آ گئی کیونکہ جلد سازی پہ ہم بات کرنے کے لیے میں یہاں ہماری ہوں. ابھی جو بات ہوئی تھی میں اس سے بہت زیادہ ایگری کر رہی ہوں کہ جب ہماری انڈسٹریلائزیشن آئی تو جو روح کسی بھی علم کی وہ روح چاہیے. اسی لیے اگر آپ آج دیکھیں تو ہمارے پاس بے شمار کتابیں موجود ہیں, لیکن ہمیں اس کتاب سے کوئی محبت نہیں ہے. ہمارے گھروں میں بھی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, ہمیں اس سے کوئی بھی نسبت نہیں ہے. اگر میں اپنا مضمون یاد کروں, اور ابھی بھی کچھ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں کہ جو کہ صرف اس لیے رکھی گئی ہیں کہ وہ میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کے جو لکھی ہے, تو وہ ایک پورا ایک سلسلہ تھا جو کہ اب بالکل ختم ہو چکا ہے. ایون جب میں چھوٹی تھی تو اس وقت بھی کتابیں جو تھی وہ باقی سے جلد ہو کے آیا, اور میں اس بات سے بہت زیادہ اپنے آپ کو میں کہوں گی مغرور محسوس کرتی تھی اپنی کلاس میں, کیونکہ میری کتابیں واحد کتابیں ہوتی تھی جو کہ پوری کھل سکتی تھی, اور باقی تمام بچوں کی جلدیں جو تھیں وہ یوں بس رہتی تھی, وہ کبھی اس پر اسکیلس چلا رہے, کبھی پینسل کیسز رکھ رہے ہیں. تو وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جلد سازی کا جو ہمارا ٹریڈیشنل طریقہ ہے جس نے کتاب کو محفوظ کرنا سکھایا, وہ آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو چکا ہے. اب تو خیر بہت ہی کم ہو رہی ہے. تھوڑی سی ہسٹری کے جلد سازی آئی کہاں سے, اس کی وجہ کیوں سے, ہم یہ سب جانتے ہیں کہ جب انسان کو اپنے خیالات اپنے نالج کو ٹرانسفر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے لکھائی کی طرف رجوع کیا. ٹھیک ہے, پھر اس سے تصویریں بنائی, نقش کاری کی, پھر اس سے الفاظ کیا آئے. اب ان الفاظ کو بھی تو نکال کے اسی طرح سے آگے منتقل کرنا ضروری تھا نا. تو پہلے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کلے کی کچھ اسٹائلس بنی کہ وہ ہو, اب ان کا ٹرانسفر بہت مشکل تھا, رائٹ, وہ بہت ہیوی تھی, ان کو کیری کرنا. اچھا مزے کی بات یہ کہ یہ بہت اچھی چیز تھی کہ جب دوسری قومیں کسی ایک قوم پہ حملہ کرتی تھی تو وہ سب سے پہلے کام یہ کرتی تھی کہ ان کا جو علم ہوتا تھا اس کو ختم کرتی تھی. ٹھیک ہے, تو جلا دی جاتی تھی جو بھی ان کا نالج تھا, یا جو ان کے عالم ہوتے تھے سب سے پہلے ان کو پکڑ کے, جو دانشور تھے ان کو پکڑ کے ان کا قتل کیا جاتا تھا, ان کو سرعام جلا کیا جاتا تھا. کیونکہ اگر دانشوروں کو آپ نے ختم کر دیا تو پوری قوم ختم ہوگی. لہٰذا ان کے کاوش روئی کس طرح سے علم منتقل کیا جائے اگر ہمارے لوگ بھی ختم. تو پھر سب سے پہلے مصریوں نے یہ چیز کی تھی کہ انہوں نے ٹپیرس پیپر کے اوپر پتوں کے اوپر لکھنا شروع کیا, اور وہ اس کو محفوظ کرنے کے لیے اس کی گرد لکڑی یا چمڑے سے اس کو اس کی فریم کرنا کرتے, لیکن اس کو بھی وہ سکرول کرتے تھے, اور ان کے پاس یہ طریقہ نہیں تھا کہ وہ زیادہ علم ایک ساتھ منتقل کر سکتے. تو اس کے لیے پھر انسان کی عقل نے پھر کام کیا, اپنے گھوڑے دوڑائے, سوچے کیا کریں کہ ہم اس کو رکھ سکیں. تو وہاں سے پھر جلد سازی ہے جو ہم بک بائنڈنگ کہتے ہیں اس کا سلسلہ اسٹارٹ ہوا. تو بک سازی جلد سازی یا بک بائنڈنگ میں ہمارے پاس دو مین یہ سیٹس ہیں یا دو مین طریقے ہیں. ایک تو یہ تھے کہ جس میں آپ کی جلد اس طرح سے بنتی تھی کہ وہ بالکل جڑ جاتے تھے آپس میں, وہ کبھی بھی آپ ان کو علیحدہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اگر آپ ان کو ایک دوسرے سے جدا کریں گے تو وہ اصل علم کھو جائے. لیکن چونکہ علم
کا ٹرانسفر بہت ضروری تھا. تو ایک اور طریقہ نکالا گیا جس میں یہ تھا کہ اگر جنس یا آپ کی کتاب پھٹ بھی جائے یا ضائع بھی ہو جائے یا آدھی ختم بھی ہو جائے تو آپ کے پاس دوبارہ سے اس کو جوڑنے کا رائٹ. تو وہ جو طریقہ تھا جس کو ہم ابھی ٹریڈیشنلی ہماری یا قرآن اس طرح سے جس پہ لکھا گیا وہ یہی ہے. تھوڑا سا اگر میں آپ کو ہسٹری دوں تو جو پہلا والا طریقہ تھا اس کو ہم کہتے ہیں کاپٹک بائبل. اس میں کتاب آپ کے پاس یہ تھی تو پوری طرح سے کھل جاتی. اور دوسری جو ہے اس کے برعکس چائنا میں بک بائنڈنگ اسٹارٹ ہوئی بیکاز چائنا بھی اس سے پہلے پیپر کی میں بات کر رہی ہوں تقریباً 37ویں صدی کی. اس سے پہلے بک بائنڈنگ اتنا زیادہ ضروری نہیں تھی, مطلب کامن ہے. سونگ ڈائنیسٹی جو چائنا کی ہے انہوں نے کتابوں کو بہت زیادہ فروغ کیا, انہوں نے بہت ایفرٹ لگائی. اور ان کا ایک طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں خدائے چوانگ. خدائے چوانگ کا مطلب ہے بٹر فلائی کے یا تتلی کے پروں کی طرح سے کھل جا. کیونکہ پہلے جب وہ کتاب باندھتے تھے تو وہ کتاب پوری طرح سے نہیں کھلتی تھی, اور جتنا کتاب کو ہاتھ لگائیں گے کیونکہ پیپر بہت نازک ہوتا تھا تو ڈیمیج ہوتا. تو یہ خدائے چوانگ جب بنایا گیا تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ کتاب پوری طرح سے بٹر فلائی ونگس کی طرح سے کھل. اور تقریباً جب ہمارے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب ہمارے حافظ قرآن اتنے زیادہ شہید ہوئے تو ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ قرآن لکھیں گے. تو ہمارے جو قافلے تھے جو کہ باقاعدہ چائنا تک جاتے تھے وہ وہاں سے یہ سلسلہ لے کے آئے, اور تب قرآن کی بائنڈنگ کو انہوں نے ویسٹرن بائنڈنگ, ایجپشین بائنڈنگ جو کہ کاپٹک بائنڈنگ تھی, اور خدائے چوانگ کو دونوں کو ملا کے اب جو ہمیں ایک بائنڈنگ ملتی ہے جس میں ہمارے پاس ایک شیرازہ موجود ہے. تو کیا آپ کتابوں میں دیکھیں تو اس کے پیچھے ایک باقاعدہ ایک اس کی اسپائن ہے, اس کو باقاعدہ وہ اسپائن ہے, ٹھیک ہے. اور اب ہوتا کیا ہے کہ اس میں دستے بنائے جاتے ہیں کہ آپ کچھ پیجز لے لیں. تو اگر جیسے اگر پورا قرآن ہے تو ایک پارا ایک دستہ ہو, وہ علیحدہ سے سلتا ہے, علیحدہ سے ہوتا ہے کہ آپ اس کو پورا علیحدہ بھی کرتے تو بھی وہ اپنی پوری خصلیت اپنے اندر پورا نالج محفوظ رکھتا ہے. اور پھر اس کو آپ جوائن کرتے ہیں مختلف طریقوں سے. کبھی پرانے زمانے میں زیادہ تر لیدر سے جوائن کیا گیا تھا تاکہ وہ زیادہ لمبے عرصے محفوظ رہ سکے. اس کے بعد جب 13ویں اور 14ویں صدی میں یہ ہمارے مغلوں نے اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا, اور جب سر بتا رہے تھے کہ مختلف جو اپنے کام کے ماہر لوگ تھے وہ ان کو لے کے آئے اور انہوں نے اس کو ایز این آرٹ انٹروڈیوس کرایا. تو کتب سازی جو تھی وہ ایک آرٹ بن گئی جس میں بے شمار جو لوگ ہیں آرٹسٹ ہیں وہ مل کے کام کرتے تھے, ایک بیکیم اے جوائنٹ ایفرٹ. اور کتابیں جو تھیں وہ اس ٹائم بہت بڑا ایک ٹریجر تھی, ایک بہت بڑا ذخیرہ تھی لوگوں کے لیے. اس کو جمع کرنا, ہولڈ کرنا ایک بہت بڑی چیز تھی. کتابیں کچھ کتابیں جو تھیں وہ آپ کے مطلب باقاعدہ خزانوں سے زیادہ مہنگی تھی, مٹیریل گڈس کی نسبت میں زیادہ مہنگی تھی. آج کل تو ہمارے پاس کتاب بس ایسے پڑھ رہی ہوتی ہے. اس کی ریزن ہی وہی ہے جو کہ سر کہہ رہے تھے کہ جتنا ہم نے میس پروڈیوس کیا اتنی اس کی وفرت ختم ہو. اب ہمیں ہر چیز, اور اگر آپ یوں بھی دیکھیں کہ مطلب اگین میں پھر وہی بات کروں گی کہ جب میں چھوٹی تھی تو اس وقت ہمیشہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ کتاب میرے بعد کوئی اور پڑھے یا کسی اور میرے پاس جائے گی, اس کو خیال سے رکھنا, اس پہ لکھنا, سوسائٹی میں لکھنا, حاشیے بنانا, پیپر اس کے اوپر رکھنا. یہ چیز ختم ہو گئی کیونکہ کتاب کی قدر تھی, کتاب کم ہے, ٹھیک ہے, وہ مشکل سے ملتی ہے اس کو کرنا. جبکہ اب کتاب کا ہمارے بچوں میں کانسیپٹ یہ ہے کہ بس ایک دفعہ پڑھنی ہے اور پھر پھینکتے نہیں, اور سب سے پہلا کام ہی وہ یہی کرتے ہیں کہ جیسے
पेपर खत्म हो गए थे उनके, वो फॉरेस्ट की किताबें फाड़ फाड़ के उड़ा रहे होते हैं। और मतलब अगर आप देखिए सोशल मीडिया में तो बहुत, मेरे लिए वो बहुत तकलीफ से मरहला है जब मैं देखती हूँ कि बच्चे जो है वो पेजेस उड़ाते हुए जा रहे हैं, रिक्शे में बैठे हुए हैं और वो उड़ रहे हैं। तो बहुत, उसकी एक वजह ये है कि हम इतने ज्यादा डिजिटल हो गए हैं कि हम जब उसके साथ इन टच नहीं होते तो हमारी अपनी या रूह के साथ नहीं लगती, तो हमारी उससे कोई निस्बत नहीं है, हमें कोई मोहब्बत नहीं। इस डिजिटल वर्ल्ड में हम अपने डिजिट्स बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है? तो जितने हम अपने, और अगर हम अपने डिजिट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, साइकोलॉजी में हम ये बात बहुत ज्यादा जोर से कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी हरकत नहीं करती तो ये आपका बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अगर आपको यहाँ सुकून चाहिए तो आपका पूरा जिस्म हरकत करना चाहिए। और यूँ देखिए कि हम जब कंप्यूटर पे बैठे हैं या हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, ई बुक्स का बड़ा जमाना आया था सबने कहा, लेकिन उसमें किताब को वो मजा है, उसमें ई बुक ने भी फिर हमको वो आवाज दी कि वर्ग पलटने की आवाज है, राइट? क्योंकि वो जब तक आप उसको हाथ में नहीं पकड़ते वो आपके दिमाग में नहीं जाता है। हमारी टेंटिकल मूवमेंट्स जो है, हमारी सेंसेस जो है, इस्तेमाल ना हो, अगर हम पांचों सेंसेस में इस्तेमाल करते हुए कोई इल्म नहीं सीख रहे हैं तो वो अंदर स्टोर नहीं हो रहा है, वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर है। आप ये खोलिए अपना मोबाइल खोलिए, टैबलेट खोलिए, उसमें से आप कुछ पढ़िए और अगले ही लम्हे आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप वो एक किताब में पढ़ेंगे ना तो वो आपकी उसकी तस्वीर भी आपके जहन में होगी, वो किताब भी आपके हाथ में उसकी फीलिंग होगी, उसकी खुशबू आपके अंदर होगी। और अगर वो किताब आपने अपने हाथ से बनाई होगी, अगर आपने उसकी जिल्द खुद की होगी तो आपको उसका एक एक सफा याद हो। मतलब मुझे इतनी मैंने किताबें पढ़ी हैं, लेकिन जब मैंने अपने वालिद साहब के साथ जो कुछ किताबें पढ़ी थी, मेरे जहन पे आज तक वो एक एक बरस पलटता आता है, वो पूरी फिल्म चलती है और मैं वो सब चीजें याद कर सकती हूँ, लेकिन अब जो कुछ भी पढ़ती हूँ वो सब भूल जाती हूँ। सर ने कहा था तो हम अब ये चाहते हैं कि हम थोड़ा सा जल्दसाजी में भी कुछ करें। तो दो चीजें ऐसे सेट कि हमारे पास दो तरीके हैं जल्दसाजी, ठीक है? एक जो कि कॉप्टिक है, जो कोडेक्स का तरीका है कि आप उसको एक साथ बाइंड कर देते हैं, और दूसरा हमारा ये जो कि हम अपना, जिस तरह से आप कुरान देखिए, हमारा कुरान पूरा खुल जा रहा है और किताबें इस तरह से नहीं खुलती हैं। इवन दो कि वो भी अब काफी हद तक हो गया, लेकिन अगर आप देखें तो इंडस्ट्री में भी जो आखिरी उसकी जो शराजा लगता है उसमें इंसानी हाथ आता ही आता है। जो आखिर में कुरान के ऊपर जो उसकी जो कवर है वो मशीन नहीं लगा सकती। और इसीलिए कुरान के अलावा, ये चंद खास किताबों के अलावा आपको बाकी किताबें ऐसी नहीं मिलती जो पूरी बिल्कुल। So that's from my side about this. अगर कोई सवाल हो तो आएंगे।